الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی جو شروعات ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ اب شروعات قرآن کی بسم اللہ سے جب ہو رہی ہے تو اللہ نے اس بسم اللہ میں کتنی برکتیں رکھی ہے، اس بسم اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی رحمتیں رکھی ہے۔ آج بسم اللہ کے متعلق ہی چند باتیں بیان کی جائیں گی۔ تو جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی ہو گئے۔ اب یہ جو بسم اللہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی اہم کام تم کرو، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ کام کیا کرو، کیونکہ جس کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ وہ کام کبھی ادھورا نہیں ہوتا، وہ کام کبھی ناکام نہیں ہوتا کہ جس کام سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں اللہ تعالیٰ اس میں ضرور کامیابی عطا فرماتے ہیں اور اس کو پورا فرماتے ہیں۔ اور جب کبھی جو بھی کام ہم کریں اور اس کام سے پہلے اگر ہم بسم اللہ نہ پڑھیں تو وہ کام کبھی ادھورا ہو جاتا ہے، کبھی درمیان میں رک جاتا ہے، کبھی اس کام میں کامیابی نہیں ملتی۔ تو کسی کام کو بھی شروع کرنا ہو، ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں یقیناً اس کامیابی عطا فرمائیں گے، وہ کام ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اگر کوئی گناہ کا کام ہے تو اس گناہ کے کام سے پہلے ہرگز بسم اللہ پڑھنا نہیں ہے۔ صرف نیک کاموں میں، جائز کاموں میں، اہم کاموں میں ہی بسم اللہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ جو ناجائز کام ہے، جو حرام کام ہے، جیسے کہ شراب پینا، اگر کوئی شخص شراب پیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی چوری کرتے وقت بسم اللہ پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی زنا یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا، یعنی اسلام سے بالکل باہر ہی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا صرف جائز کاموں میں ہی بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم وضو کرو تو وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کیا کرو، کیونکہ ہم جب بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتے ہیں تو جب تک وہ وضو رہتا ہے تب تک فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، تب تک اس بندے کے نامہ اعمال میں کرامن کاتبین یہ دو فرشتے صرف نیکیاں ہی لکھتے رہتے ہیں جب تک اس کا وضو رہتا ہے۔ اگر ہم بغیر بسم اللہ کے وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا، لیکن فرشتے ہمارے لیے ہمیشہ نیکیاں نہیں لکھتے رہیں گے۔ تو لہٰذا جب بھی وضو کرنا ہے تو پہلے بسم اللہ سے شروع کریں اور وضو ختم ہونے تک آپ بسم اللہ بھی پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں، کلمہ بھی پڑھتے رہیں، اس طرح پڑھتے پڑھتے وضو مکمل کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بزرگ فرماتے ہیں
ایک بزرگ نے بسم اللہ کی فضیلت بیان وہ فرما رہے تھے، اسی طرح بسم اللہ کی برکتیں اور بسم اللہ کی عظمتیں وہ ایک مقام پر بیان کر رہے تھے۔ ایک یہودی لڑکی نے بسم اللہ کی فضیلت کو سنا۔ جب اس نے سنا کہ قرآن کی جو ابتدائی آیت جو بسم اللہ سے جو قرآن شروع ہو رہا ہے، اس کی پہلی آیت میں اللہ نے اتنی فضیلتیں رکھی، اتنی برکتیں رکھی، اس یہودی لڑکی کے دل میں بسم اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، اور اس یہودی لڑکی نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے جو والدین تھے، یہ والدین یہ سخت یہودی تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو چکی ہے، تو والدین نے اس کو تکلیفیں دینا شروع کیا۔ اس کو بہت تکلیف دیتے تھے تاکہ وہ اسلام چھوڑ دے، وہ دوبارہ یہودی بن جائے، مگر اس لڑکی کے دل میں ایسی بسم اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کے نام کی ایسی چاہت آ گئی تھی کہ اس نے کئی تکلیفیں برداشت کر لیا، ہر طرح کی مصیبتیں برداشت کر لی، مگر اس نے اسلام نہیں چھوڑا، اس نے دین نہیں چھوڑا۔ اس یہودی لڑکی کو جو اسلام نصیب ہوا، وہ صرف بسم اللہ کی فضیلت کو سن کر اس نے اسلام قبول کیا، بسم اللہ کی برکتوں کو سن کر اس نے کلمہ پڑھا۔ اب اس کا جو باپ تھا وہ بادشاہ کا وزیر تھا، اس نے یہ چاہا کہ اپنی بیٹی پر کوئی الزام لگائیں، کوئی نہ کوئی الزام لگا کر اس کو قتل کروا دے، کیونکہ یہ زندہ رہے گی تو یہ یہودی نہیں بنے گی، اسلام کا کلمہ پڑھتے رہے گی تو لوگ جو یہودی ہیں وہ ہمیں طعنہ دیں گے، یہودی معاشرے میں ہماری بے عزتی ہوگی، پڑوسیوں میں رشتہ داروں میں ہماری بے عزتی ہوگی، تو لہٰذا اس کو کسی ایک جرم میں، کسی گناہ میں اس کو ڈال دے اور پھر اس کو ہم قتل کروا دیں بادشاہ کو کہہ کر۔ تو اس کے باپ نے کیا کیا، بادشاہ نے اس کو جو وزیر تھا، اس لڑکی کا والد، اس کو ایک انگوٹھی عطا فرمائی۔ اب اس انگوٹھی کا کام یہ تھا کہ بادشاہ جو بھی پیغام لکھ تھا، اس پیغام پر اس انگوٹھی سے مہر لگائی جاتی تھی۔ وہ مہر کی انگوٹھی تھی کہ جس طرح اس زمانے میں کسی بھی پیغام کو لکھ کر اسٹیمپ لگاتے ہیں، اس طرح اس زمانے میں اسٹیمپ کی بجائے انگوٹھی پر نقش کیا ہوا ہوتا تھا، اسی بادشاہ کا نام انگوٹھی پر ہوتا تھا، اسی انگوٹھی کو پیغام پر، اس خط پر لگا دیا جاتا، اسی کو اسٹیمپ سمجھا جاتا تھا۔ تو بادشاہ کا جو وزیر تھا، اس نے وہ نقش کی ہوئی انگوٹھی اپنی بیٹی کو دے دی، کہا کہ اس کی حفاظت کرنا، یہ بہت اہم انگوٹھی ہے، بادشاہ ہر پیغام میں اس کا نقش لگواتا ہے، اگر یہ کہیں کھو گئی تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بادشاہ تمہیں سزا دے گا۔ اس طرح سے اس نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کر انگوٹھی دے دی۔ اس بیٹی نے بسم اللہ کہہ کر انگوٹھی لے لی اور اپنی الماری کھولی اور بسم اللہ پڑھ کر اس نے انگوٹھی کو الماری میں رکھ دیا۔ رات ہو گئی، والد نے دیکھا کہ گھر میں کوئی شخص جاگ نہیں رہا ہے۔ اس لڑکی کے والد نے سوچا کہ اب خاموشی سے اس انگوٹھی کو نکال لیا جائے، تو اس نے انگوٹھی کو نکال لیا اور لے جا کر اس نے دریا میں اس انگوٹھی کو ڈال دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ صبح کے وقت میں جب میں اپنی بیٹی سے انگوٹھی مانگوں اور وہ نہ دے تو بادشاہ کے سامنے لے جا کر پیش کروں گا اور کہہ دوں گا کہ دیکھو اس نے تمہاری اس قیمتی انگوٹھی کو گما دیا ہے، لہٰذا اب اس کو سزا دو، اس کو قتل کروا دو۔ یہ اس کی نیت تھی، اس نیت سے اس نے یہ کام کیا ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وزیر کے پاس ایک شخص آیا جو کہ مچھلیوں کا شکار کرتا تھا۔ اس نے لا کر ایک مچھلی بادشاہ کے سامنے پیش کی، کہا کہ آپ کے لیے میں نے تحفے کے طور پر لایا ہوا ہوں، آپ اس مچھلی کو اپنے پاس رکھ لو۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس نے وہ مچھلی لے جا کر اپنی بیٹی کو دیا، کہا کہ یہ تحفے میں آئی ہے، اس کو آج پکا کر اس کا سالن بنا کر میرے لیے دسترخوان پر پیش کرنا۔ اس لڑکی نے مچھلی کو لے لیا اور پکانے کے لیے جب اس کو کاٹا تو دیکھا کہ اس کے باپ نے جس انگوٹھی کو سمندر میں ڈالا تھا، اسی مچھلی نے اس انگوٹھی کو نگل لیا تھا۔ جب اس نے مچھلی کاٹی تو اسی مچھلی کے پیٹ میں وہ انگوٹھی موجود تھی۔
تو اس نے انگوٹھی بسم اللہ کہہ کر لے لی. وہ پریشان ہوئی، اس نے دیکھا کہ اس کو تو میں نے الماری میں رکھا تھا، مگر اچانک سے کیا ایسا ہوا کہ الماری سے نکلی اور یہ سمندر گئی اور مچھلی کے پیٹ سے مجھے مل رہی ہے. لیکن یہ سب کچھ بسم اللہ کی یہ برکت تھی کہ اس نے اٹھا کر الماری میں رکھ دی. جب صبح ہوئی تو والد آئے اور والد نے پوچھا کہ وہ انگوٹھی لاؤ جو میں نے تمہیں رات میں دی تھی. اس لڑکی نے الماری کھولی اور بسم اللہ کہہ کر اس انگوٹھی کو نکال کر والد کے ہاتھ میں دے دیا. والد نے جو انگوٹھی دیکھی وہ پریشان رہ گیا، وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے جس انگوٹھی کو لے جا کر دریا میں پھینکا تھا وہ انگوٹھی دوبارہ سے اسی جگہ آ کر مل رہی ہے جہاں اس کی بیٹی نے رکھا ہوا تھا. تو اس نے پوچھا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ اس نے کہا میں نے تو یہاں رکھا ہوا تھا لیکن پتہ نہیں یہ اس مچھلی کے پیٹ میں تھی اور میں وہاں سے نکال کر آپ کو دے رہی ہوں. جب اس نے دیکھا تو اپنی بیٹی سے کہا کہ میں تمہیں قتل کروانا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں اللہ نے تمہاری کیسی مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مدد کی کہ میں نے سمندر میں پھینکا، مچھلی نے اس کو نگل لیا اور وہی مچھلی مجھے تحفے میں آئی اور تم نے کاٹا اور یہ انگوٹھی تمہیں دوبارہ مل گئی. تو بیٹی نے کہا کہ میرے والد یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بسم اللہ کی برکت ہے جس کے صدقے میں اللہ نے میری مدد فرمائی. اس لڑکی نے بسم اللہ کہہ کر اس کو رکھا، بسم اللہ کہہ کر اس کو ہاتھ میں لیا تو اس کے صدقے میں اللہ نے اس کی غیبی مدد فرمائی. جس کام کو بھی اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یقیناً مدد فرمائیں گے اور اس کام میں اللہ کی غیبی مدد بھی ہوگی. خدا ایسے طریقے سے مدد فرمائیں گے کہ ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے ہماری مدد ہو رہی ہے. تو ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں. ایک شخص کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک شخص جو بہت ہی بڑا گناہ گار تھا، اس نے اپنی زندگی میں کئی گناہ کیے تھے. لوگوں نے اس کو جب بھی دیکھا گناہ کرتے ہوئے دیکھا، کبھی اس کو کسی نے نیک کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جب اس بندے کا انتقال ہوا تو اس شخص سے پوچھا گیا کہ اللہ کے بندے بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ تو نے تو اپنی زندگی میں کئی گناہ کیے تھے، ہم نے دیکھا تیرے گناہوں کا بدلہ تجھے کیا ملا، کیا تجھے کون سی سزا ملی، تجھے کون سا عذاب ملا؟ تو اس بندے نے کہا کہ تمہیں کیا بتاؤں کہ جب میرا انتقال ہوا میری روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ مولا اس کے نامہ اعمال میں کئی سارے گناہ، سارا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، مولا تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے نیک اعمال بھی دیکھو کہیں کوئی نیکی نظر آئے گی. فرشتوں نے جب اس کے نیکیوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مولا اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ گناہ گار بندہ ایک مدرسے کے آگے سے گزر رہا تھا، وہاں کچھ بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے تھے. جیسے ہی اس نے بسم اللہ کو سنا تیرا نام اس کے دل پر ایسے اثر کر گیا کہ تھوڑی دیر وہیں پر رک گیا اور وہیں پر رک کر اس نے غور سے بس تیرا نام سنتا رہا، وہ بسم اللہ کو سنتا رہا اور وہ نام کو سنتا جاتا اور دل میں اس نام کی مٹھاس محسوس کرتا جاتا، اس نام کو سنتا جاتا اور دل میں اس نام کی محبت محسوس کرتا جاتا تھا. مولا بس یہی ایک نیکی ہے. اللہ نے فرمایا جو بندہ میرا نام سچے دل سے سنے، محبت سے سنے اور بسم اللہ کو سن کر اس کی مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرے، ایسے بندے کو میں کبھی جہنم میں داخل نہیں کر سکتا، میں اس کی مغفرت کرتا ہوں اور بسم اللہ کے صدقے میں اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے میں اس شخص کو جہنم سے نجات دے دی، اس کی مغفرت فرما دی، اس کی بخشش فرمائی اور اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ صرف اللہ کے نام بسم اللہ اس کو محبت سے سننے کی وجہ سے ہوا.
محبت سے اس نام کو اپنے دل میں اتار لیا، اس نام کا اثر دل میں محسوس ہوا، تو اللہ نے اس گناہگار کی مغفرت فرما دی۔ جب قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کا جب اللہ کے پاس اتنا بلند مقام ہے، تو اگر ہم سارا کلام پڑھیں گے تو سوچے اللہ ہمیں کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کہیں کوئی کاغذ پڑا ہوا ہو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، کسی بندے نے اس کو دیکھ لیا کہ اس میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے، اور اس کو اس نے ادب سے اٹھا کر ادب سے کسی پاک مقام پر اگر اس نے اس کو رکھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتا۔ بسم اللہ کی ادب کرنے کی وجہ سے، جس کاغذ پر بسم اللہ لکھا ہوا ہو، اس کاغذ کا ادب کرنے کی وجہ سے، اس کاغذ کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اتنا بلند مقام عطا فرماتا ہے کہ اس کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتا ہے۔ اور اس بندے کے جو والدین ہیں، اللہ تعالیٰ ان والدین کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے، ان والدین کی مغفرت بھی فرماتا ہے، بخشش بھی فرماتا ہے، کیونکہ ان والدین کے اولاد نے، اس والدین کے لڑکے نے اللہ کے نام کا ادب کیا، اس کی تعظیم کی۔ تو جس کسی کاغذ پر بسم اللہ لکھا ہوا ہو، اس کاغذ کی بے ادبی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم دیکھ چکے کہ اس کاغذ پر اللہ کا نام ہے، تو فوراً اس کا ادب کرنا ہے، اس کاغذ کو اٹھانا ہے، کسی بلند مقام پر رکھنا ہے، اور اس کی بے ادبی ہونے نہیں دینی چاہیے۔ جس طرح سے اکثر آپ اخباروں میں دیکھیں، اردو اخبارات میں، یا شادی کے جو رقعے آتے ہیں اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے، جو کیلنڈر آتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو ایسے ہی ہم پھینک دیتے ہیں، ان شادی کے رقعوں کو بھی پھینک دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کیلنڈر پر بھی قرآنی آیتیں ہوتی ہیں، بسم اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اخبارات، اردو اخبارات میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو ایسے ہی اٹھا کر ہم بے ادبی کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ یہ بالکل درست نہیں ہے کہ جس کسی کاغذ پر بھی ہمیں کوئی حدیث لکھی ہوئی نظر آئے، یا اللہ کا کلام لکھا ہوا نظر آئے، یا بسم اللہ لکھا ہوا نظر آئے، اس کو پھینکنا نہیں ہے، اس کا ادب کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس کو کہیں ڈالنا ہی چاہتے ہیں تو اس کو بہتے ہوئے پانی میں چھوڑ دیں، اس کی بے ادبی نہیں ہوگی۔ اس کو ایسے ہی پھینکیں گے، بے ادبی ہوگی۔ اس کو بہتے ہوئے پانی میں، جو پرانے کیلنڈر ہو یا پرانے آپ کے پاس شادی کے رقعے ہوں، اس کو لے جا کر اس طرح پانی میں بہا دیں، تو اس سے اس کا ادب بھی رہ جائے گا، اور وہ چیز بہہ جائے گی، اور آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اتنا چھوٹا سا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانی کل کتابیں جو نازل فرمائی ہیں، وہ 104 آسمانی کتابیں اللہ نے نبیوں پر نازل فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر 60 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، ابراہیم علیہ السلام پر 30 کتابیں نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام پر 10 کتابیں نازل فرمائی۔ پھر اللہ نے یہ 100 کتابیں ہو گئی، شعیب علیہ السلام پر 60، ابراہیم علیہ السلام پر 30، اور موسیٰ علیہ السلام پر 10، 100 کتابیں ہو گئی۔ اور پھر تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، زبور اللہ نے داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، انجیل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اس طرح کل 104 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتاری، لیکن جو یہ 103 کتابیں ہیں قرآن کو چھوڑ کر، یہ 103 کتابوں میں اللہ نے جتنا علم رکھا ہے، وہ سارا علم اللہ نے ایک قرآن پاک میں جمع فرما دیا، اور قرآن کا سارا علم اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع کیا، اور سورہ فاتحہ کا سارا علم اللہ نے بسم اللہ میں جمع فرما دیا، اور بسم اللہ کا سارا علم اللہ نے بسم اللہ کے بے میں جمع فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ میں سارا قرآن کا علم ہے، بسم اللہ میں
104 کتابوں کا علم اللہ نے جمایا ہوا ہے۔ جب ہم بسم اللہ کو پڑھتے ہیں تو 104 کتابوں کا علم اس کے اندر ہے، اور ہم وہ 104 کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کافر کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ 2 شیطان اللہ نے پیدا فرمائے۔ کافر کے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور مسلمان کے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ایک کافر اور ایک مسلمان کے جو 2 شیاطین تھے، دونوں نے آپس میں ملاقات کی۔ کافر کا جو شیطان تھا وہ بہت ہی صحت مند تھا، تندرست تھا، اور اس کے جسم پر لباس تھا، اور اس کے سر پر تیل لگا ہوا تھا۔ اور جو مومن کا جو شیطان تھا، ساتھ میں رہنے والا شیطان، وہ بڑا کمزور تھا۔ اس کے جسم پر نہ کوئی لباس، نہ ہی اس کے سر پر تیل، کچھ نہیں تھا۔ وہ بغیر لباس کے، کمزور، بغیر تیل کے تھا۔ تو مومن کا جو شیطان تھا اس نے کافر کے شیطان کو دیکھا۔ کافر کا شیطان کہنے لگا کہ تمہارا یہ کیا حال ہے کہ تم اتنے کمزور ہو، جسم پر لباس نہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، تیل سر پر نہیں ہے، بھوکے پیاسے نظر آتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک ایسے بندے کے ساتھ رہتا ہوں، وہ جب کھانا شروع کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو میں بھوکا ہو جاتا ہوں، پھر وہ کچھ پیتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو میں پیاسا ہو جاتا ہوں، جب وہ کپڑے پہنتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، جیسے ہی وہ بسم اللہ پڑھتا ہے کپڑے اس کے جسم پر آتے ہیں اور میں بغیر لباس کے رہ جاتا ہوں۔ پھر جب کبھی بھی وہ بندہ اپنے سر پر تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، تو سارا تیل اس کے سر پر چلا جاتا ہے، میرے سر پر کچھ نہیں رہتا۔ تو اسی لیے میں ہمیشہ اس طرح کمزور ہو گیا، بغیر لباس کا ہو گیا، میرے سر پر کوئی تیل نہیں ہے، میں اتنا کمزور۔ اور مومن کے شیطان نے کافر کے شیطان سے پوچھا کہ تم اتنے صحت مند ہو، اتنے تندرست ہو، اور تمہارے جسم پر عالی شان لباس ہے، عطر ہے، خوشبو آ رہی ہے، سر پر تیل ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں ایک ایسے بندے کے ساتھ رہتا ہوں جو نہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ پیتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، جب بھی وہ کھاتا ہے بغیر بسم اللہ کے کھاتا ہے تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے، میں کھا لیتا ہوں، وہ بغیر بسم اللہ کے پیتا ہے تو میری پیاس بجھ جاتی ہے، میں طاقتور بن جاتا ہوں۔ وہ جب بھی لباس پہنتا ہے تو بغیر بسم اللہ کے پہنتا ہے تو میرے جسم پر بھی لباس آ جاتا ہے، اور جب بھی وہ عطر لگاتا ہے بغیر بسم اللہ کے عطر لگاتا ہے تو اس کے عطر کی خوشبو میرے کپڑوں میں آ جاتی ہے، اور میں ہر ہمیشہ صحت مند، تندرست، اور میں اپنے لباس پر عطر لگایا ہوا خوش رہتا ہوں۔ تو اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے حضور سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں کھاتا ہوں، کھانا جب کھاتا ہوں تو جتنا بھی کھاؤں میری بھوک مٹتی نہیں ہے، میری بھوک ہمیشہ ایسی رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے لگتا ہے کہ تم کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ حضور نے فرمایا تم کھا تو رہے ہو لیکن تمہارے ساتھ شیطان بھی کھا رہا ہے، اس لیے تمہاری بھوک ختم نہیں ہو رہی۔ تم جب بھی کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہو تو تمہارے کھانے میں شیطان شامل نہیں ہوگا۔ تو صحابی رسول نے جب بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا تو چند دنوں کے بعد وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ حضور اب میں بسم اللہ کہہ کر جب کھاتا ہوں تو بس چند لقمے کھاتا ہوں میرا پیٹ بھر جاتا ہے، زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بسم اللہ کی جو برکت ہے اس برکت سے بندے کا جو پیٹ ہے تھوڑا سا بھی کیوں نہ کھا لے وہ بھر جاتا ہے۔ اگر بغیر بسم اللہ کہہ کر آپ جتنا بھی کھائیں، کھانے کے بعد بھی بھوک ختم نہیں ہوتی، پینے کے بعد بھی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، اس پینے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب سوتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سو جائیں، کیونکہ جب ہم بسم اللہ پڑھ کر سوئیں گے اگر تھوڑی سی بھی نیند ہوگی تو اسی تھوڑی سی نیند میں اللہ ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ جسم کی ساری تھکان دور ہو جائے گی، ساری تھکان ختم ہو جائے، اور بغیر بسم اللہ پڑھے ہم ایسے ہی سو جائیں گے، جتنا بھی سو جائیں لیکن نیند پوری نہیں ہوگی اور جسم کی تھکان ختم نہیں ہوگی۔
تو بسم اللہ میں اللہ نے ہر طریقے سے برکت رکھی ہے۔ سونے میں بھی برکت ہو جائے گی، کھانے میں برکت ہو جائے گی، پینے میں برکت ہو جائے گی، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ لیکن کب؟ جب کہ ہم ہمیشہ اپنے ہر کام میں بسم اللہ پڑھ کر اس کو شروع کیا کریں۔ تو ہر سورے سے پہلے آپ دیکھیں، ہر سورے سے پہلے بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب ہم قرآن پاک کو نماز میں بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ جب شروع کریں، سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور جب سورہ فاتحہ کے بعد ہم دوسرا سورہ بھی شروع کریں تو اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ کر ہمیں دوسرا سورہ شروع کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جس نماز میں ہم بسم اللہ پڑھ کر جب کوئی آیت پڑھتے ہیں، جب کوئی سورہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز میں کئی 100 گنا بڑھ کر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بغیر بسم اللہ سے پڑھی جانے والی نماز اور بسم اللہ سے پڑھی جانے والی نماز میں بہت فرق ہے۔ اب جس سورے کو بھی، جیسے ہم سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ احد کا سورہ پڑھے، بغیر بسم اللہ کے اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو نماز تو ہو جائے گی، ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر اگر اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں کئی ہزار گنا بڑھ کر ثواب عطا فرمائے گا، کئی گنا بڑھ کر اجر و ثواب ہمیں ہوگا۔ تو اسی لیے جب بھی قرآن کی آیتیں ہمیں پڑھنا ہو تو چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ میں ہو، بسم اللہ کے ساتھ ہی اس کو پڑھا کریں، اس لیے کہ اس کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ بسم اللہ کی برکت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی شخص ایک مرتبہ اگر بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور فرشتے اس کے 10,000 گناہ مٹا دیتے ہیں، اور جنت میں 10,000 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو اللہ تعالیٰ نے حروف رکھے ہیں 19 حروف ہیں، اور عذاب کے فرشتے جو جہنم میں ہیں وہ بھی 19 عذاب کے فرشتے ہیں۔ اور جب بندہ ہر کام میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بسم اللہ کے ایک ایک حرف کے بدلے میں ایک ایک جہنم کے فرشتے سے اس کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ ایک ایک حرف بسم اللہ کا جب وہ پڑھتا جاتا ہے، جہنم کے ایک ایک عذاب کے فرشتے سے اللہ اسے نجات عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ 24 حروف جو بسم اللہ کے اللہ نے جو رکھے ہوئے ہیں اتنی برکت والے ہیں۔ جب آپ دن دیکھیں، دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں، اور 5 نمازیں اگر ہم پڑھ لیں، یہ 5 نمازوں کی برکت سے ہمارے 5 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزارنے کا ہمیں ثواب ملتا ہے، اور باقی کے جو 19 گھنٹے بچ گئے ہیں ان 19 گھنٹوں میں اگر ہم بسم اللہ پڑھتے رہیں گے تو ہمارے 19 گھنٹے بھی عبادت میں گزر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین نظام بنایا کہ بسم اللہ کے 19 حروف رکھ دیے اور نماز 5 رکھ دیے اور 24 گھنٹے رکھ دیے۔ تو 24 گھنٹے اگر ہم عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں تو 5 وقتہ نماز پڑھ کر ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھتے جائیں تو ہمارے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں ہی گزرتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، آپ نے ایک جنگل سے آپ کا گزر ہوا، جنگل سے گزرتے گزرتے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بہت بڑا اژدھا وہ پکڑ رہا ہے۔ تو جب آپ نے دیکھا وہ اژدھا بہت زیادہ خوفناک تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس شکاری کو سمجھائیں میرا جو زہر ہے وہ بہت ہی تڑپانے والا ہے، میرا جو زہر ہے بڑا سخت ہے، اگر میں ڈس لوں تو چند لمحوں میں یہ مر جائے گا، آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ مجھے نہ پکڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شکاری کو سمجھایا مگر وہ نہ مانا، اس نے دوبارہ کوشش کی اور اس نے اس کو پکڑ لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھا کر گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد اسی مقام سے آپ جب گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو اژدھا تھا جس کو اپنے زہر پر بڑا ناز تھا، جو کہتا تھا کہ میرا زہر بڑا سخت ہے، آپ اس کو سمجھائیں ورنہ میں اس کو ڈس لوں گا یہ مر جائے گا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ اژدھا اس کو شکاری نے ایک جال میں بند کر کے رکھا ہوا،
آپ نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ تو کہتا تھا کہ تجھ میں تیرے ذہن میں بڑا اثر ہے، تیرا ذہن بڑا سخت ہے، لیکن اس شکاری نے تجھے کیسے پکڑ لیا؟ اس اژدے نے اپنا سر جھکاتے ہوئے اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس شکاری نے اپنی طاقت سے مجھے نہیں پکڑا ہے، اس نے جو مجھے پکڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے مجھے پکڑنے کے لیے جال ڈالا تو اس وقت میں اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور بسم اللہ کی برکت سے میرا سارا زہر ختم ہو گیا اور اس نے مجھے پکڑ کر ایک مقام پر بند کر دیا۔ تو جب اس نے بسم اللہ پڑھا تو تبھی اس نے میرا شکار کیا، اگر یہ بسم اللہ نہ پڑھتا تو میرا شکار نہیں کر سکتا تھا۔ بسم اللہ کی برکت سے میں اس کے جال میں پھنس گیا، میرا زہر کا اثر ختم ہو گیا، ورنہ میں اس کو ایسے ڈستا کہ یہ مر جاتا۔ تو بسم اللہ میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ زہر کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، زہر بھی بندے پر اثر نہیں کرتا۔ بسم اللہ میں اتنی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، تو ہمیشہ بسم اللہ کا وظیفہ پڑھے انشاءاللہ، اور بسم اللہ کی تفسیر انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بسم اللہ پڑھنے کی، ہمیشہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالی ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔